الحمدللہ اربعین نووی کی تیسری حدیث شرح کے ساتھ پیش خدمت ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان متفق علیہ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ نہیں کوئی سچا معبود سوائے اللہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، صلاۃ قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، رمضان کا صوم رکھنا۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کے فوائد و احکام۔ اس حدیث میں اسلام کے 5 ارکان کا بیان ہے۔ اسلام کا پہلا رکن شہادتین ہے، جس کا مطلب ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا رکن قرار دیا، کیونکہ اس کلمہ کے اقرار کے بغیر جنت میں داخلہ اور جہنم سے نجات ناممکن ہے، اور کوئی عبادت شہادتین میں مذکورہ دونوں شرطوں کے بغیر مقبول نہیں۔ ایک اخلاص جو لا الہ الا اللہ کا معنی ہے، اور دوسرے اتباع سنت جو محمد الرسول اللہ کا تقاضا ہے۔ لا الہ الا اللہ کی شہادت کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرح کی عبادت و پرستش کا یکا و تنہا مستحق اللہ کی ذات ہے، وہی سچا اور معبود برحق ہے۔ اس کے سوا جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے وہ طاغوت اور جھوٹے معبود ہیں، اور ان کی پرستش کرنے والے باطل پرست ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے حکموں کی اطاعت کی جائے، آپ کی خبروں کی تصدیق کی جائے، آپ کی روکی ہوئی چیزوں سے اجتناب کیا جائے، اور اللہ کی عبادت کا وہی طریقہ اپنایا جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہے۔ صلاۃ قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق انجام دیا جائے، اس کے شروط و ارکان اور واجبات و سنن کا لحاظ کیا جائے، اور خشوع و خضوع کے ساتھ دل لگا کر ادا کیا جائے۔ صلاۃ کی پابندی کرنے والے کے لیے بڑی خوشخبریاں ہیں۔ بروز قیامت سب سے پہلے صلاۃ ہی کا حساب ہوگا۔ جس کی صلاۃ درست ہوئی اس کے سارے اعمال درست ہوں گے، اور جس کی صلاۃ خراب رہی اس کے سارے اعمال خراب ہوں گے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے مال میں غریبوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے اور زکوٰۃ کو ان کے مستحقین تک پہنچایا جائے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور حرص و طمع اور بخل جیسے برے اوصاف سے نفس کو پاکی نصیب ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف زکوٰۃ نہ ادا کرنے سے دنیا میں قحط سالی پڑتی ہے، اور آخرت میں اس مال کی تختیاں بنا کر اور اسے آگ میں تپا کر اس سے زکوٰۃ نہ دینے والے کی پیشانی، پہلو اور پیٹھ کو داغا جائے گا۔ نیز یہی مال گنجے سانپ کی شکل میں آ کر اس کے گلے کا طوق بن جائے گا، اور اسے اپنے جبڑوں سے پکڑ کر کہے گا، میں تیرا مال ہوں اور میں تیرا خزانہ ہوں، جیسا کہ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ حج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی غرض سے حج کے مہینوں میں مکہ مکرمہ کا رخ کیا جائے، اور طواف کعبہ، صفا و مروہ کے درمیان سعی، وقوف عرفہ، مزدلفہ و منی میں شب گزاری، رمی جمرات اور حلق و تقصیر وغیرہ جیسی مخصوص عبادات بجا لائی جائیں۔ ہر تندرست اور مستطیع مسلمان پر زندگی میں ایک بار حج فرض ہے۔ حج مقبول ایک بہت بڑی سعادت ہے جس کا بدلہ جنت ہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، جس نے اس گھر کا حج کیا، نہ کوئی بیہودہ گوئی کی اور نہ کوئی فسق کا کام کیا، تو وہ اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح پاک ہو کر لوٹے گا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا ہے۔
صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے۔ صوم رمضان سے مراد یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ کی عبادت کی غرض سے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ہر دن کھانے پینے اور جماع بلکہ صوم کو ختم کر دینے والی ہر چیز سے دور رہا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس نے ایمان اور حصول ثواب کی نیت سے رمضان کا صوم رکھا اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ متفق علیہ حدیث ہے۔ اسلام کے ان ارکان میں سے کسی رکن کی فرضیت کا انکار کرتے ہوئے اسے ترک کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ البتہ سستی اور کاہلی سے چھوڑنے والا سخت گناہ کبیرہ کا مرتکب اور فاسق ہوگا، لیکن ملت اسلامیہ سے خارج نہیں ہوگا، سوائے صلاۃ کے کہ محققین اہل علم کی ایک معتبر تعداد نے سستی و کاہلی سے بھی تارک صلاۃ کو خارج از ملت قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ارکان اسلام کا پابند بنائے، آمین۔